بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1291۔ مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق بولنے کی طرح نہیں ہے۔ جو شخص بھی جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی سنا کہ کسی میت پر اگر نوحہ ماتم کیا جائے تو اس نوحہ کی وجہ سے بھی اس پر عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1292۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ عمر سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اس پر نوحہ کیے جانے کی وجہ سے بھی عذاب میں زیادتی ہوتی ہے، یعنی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ابدان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالاعلی نے بھی یزید بن زرع سے روایت کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے قتادہ نے اور آدم بن ابی ایاس نے شعبہ سے یوں روایت کیا کہ میت پر زندے کے رونے سے عذاب ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1293۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ میرے والد کی لاش احد کے میدان سے لائی گئی، مشرکوں نے آپ کی صورت تک بگاڑ دی تھی، نعش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی، اوپر سے کپڑا ڈھکا ہوا تھا، میں نے چاہا کہ کپڑے کو ہٹاؤں لیکن میری قوم نے مجھے روکا، پھر دوبارہ کپڑا ہٹانے کی کوشش کی، اس مرتبہ بھی میری قوم نے مجھ کو روک دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جنازہ اٹھایا گیا، اس وقت کسی زور زور سے رونے والے کی آواز سنائی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عمر کی بیٹی، یا یہ کہا کہ عمر کی بہن ہے۔ نام سفیان کو شک ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روتی کیوں ہیں؟ یا یہ فرمایا کہ رو نہیں بلکہ ملائکہ برابر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے ہیں جب تک اس کا جنازہ اٹھایا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1294۔ مسروق نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں کسی کی موت پر اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان چاک کر لیتی ہیں اور جاہلیت کی باتیں بکتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1295۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے انہیں ان کے والد سعد بن ابی وقاص نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے سال 10 ہجری میں میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں سخت بیمار تھا، میں نے کہا کہ میرا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، میرے پاس مال و اسباب بہت ہیں اور میری صرف ایک لڑکی ہے جو وارث ہوگی، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کو خیرات کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا آدھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 کر دو اور یہ بھی بڑی خیرات ہے۔
یا بہت خیرات ہے اگر تو اپنے وارثوں کو اپنے پیچھے مالدار چھوڑ جائے تو یہ اس سے بہتر ہوگا کہ محتاجی میں انہیں اس طرح چھوڑ کر جائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یہ یاد رکھو کہ جو خرچ بھی تم اللہ کی رضا کی نیت سے کرو گے تو اس پر بھی تمہیں ثواب ملے گا، حتیٰ کہ اس لقمہ پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھو۔ پھر میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھی تو مجھے چھوڑ کر حجۃ الوداع کر کے مکہ سے جا رہے ہیں اور میں ان سے پیچھے رہ گیا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں رہ کر بھی اگر تم نیک عمل کرو گے تو اس سے تمہارے درجے بلند ہوں گے اور شاید ابھی تم زندہ رہو گے اور بہت سے لوگوں کو، مسلمانوں کو تم سے فائدہ پہنچے گا اور بہتوں کو، کفار اور مرتدین کو نقصان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میرے ساتھیوں کو ہجرت پر استقلال عطا فرما اور ان کے قدم پیچھے کی طرف نہ لٹا۔ لیکن مصیبت زدہ سعد بن خولہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مکہ میں وفات پا جانے کی وجہ سے اظہار غم کیا تھا۔